رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی 163 آیتیں بیان ہو چکی ہیں، 164 آیت سے آج گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلایا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اور کیسے ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں، اور کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں، تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو دنیا میں زمین و آسمان کے بیچ میں جو عجیب عجیب چیزیں رکھی ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے، ان کا ذکر فرمایا کہ سمندر میں کشتیاں چلتی ہے، آسمان میں سورج چاند ستارے، یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے۔ زمین سوکھ کر مردہ ہو جاتی ہے، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہی ایک ذات ہے جو اس کو کر رہی ہے۔ کفار مکہ نے اس کے اوپر سوال کیا تھا جب حضور نے فرمایا تھا کہ ہمارا تمہارا خدا ایک خدا ہے، تو انہیں بڑا تعجب ہوا، کیونکہ وہ تو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ 360 کو پوجنے والوں کو اگر یہ کہا جائے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی کی پوجا ہوگی، تو وہ سوال اٹھانے لگے۔
کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود اعتقاد کرتے تھے، یعنی ان کو اپنا خدا مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ حضور نے بیان کیا کہ خدا ایک ہے، تو انہیں یہ بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے وحدانیت پر استدلال صحیح ہو۔ اب انہوں نے دلیل مانگی کہ کوئی ایسی دلیل ہم کو دو جس سے خدا کے ایک ہونے کے اوپر کوئی بات متفق ہو سکے، یعنی اس کے اوپر صحیح استدلال کیا جا سکے۔ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ آسمان اور اس کی بلندی، آسمان کو دیکھو، اس کی بلندی کو دیکھو، اور اس کا بغیر ستون اور علاقہ کے قائم رہنا دیکھو کہ چھوٹا سا گھر بھی اگر قائم کرنا ہے تو اس کے لیے پلر دینے پڑتے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے، لیکن یہ آسمان اتنا لمبا چوڑا بغیر پلر کے، بغیر ستونوں کے قائم ہے، اور جو کچھ اس میں نظر آتا ہے، یعنی آسمانوں میں آفتاب ہے، ماہتاب ہے، ستارے ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، یہ تمام چیزیں، اور زمین اور اس کی درازی، زمین کو لے لو اور اس کی لمبائی چوڑائی کو لے لو، اور پانی پر مفروش ہونا، یہ زمین جو ہے پانی پر رکھ دی گئی ہے، پانی کے اوپر بچھا دی گئی ہے، اور پہاڑوں، دریاؤں، چشمے کو دیکھو، معادن کو دیکھو جن سے خزانے نکلتے ہیں، کہیں سونا چاندی نکلتا ہے، ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، پیٹرول نکلتا ہے، ڈیزل نکلتا ہے، آئل نکلتا ہے، یہ سب جو ہیں کوئی تو ہے جس کی قدرت ہے اس کے اوپر۔ ان سب چیزوں کو دیکھو، اور جواہرات کو دیکھو، درخت کو دیکھو، سبزوں کو دیکھو، پھل کو دیکھو، اور شب و روز کا آنا جانا، گھٹنا بڑھنا یہ تو دیکھو۔ رات آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر دن آ جاتا ہے، دن چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، تو اس کو دیکھو، اور کشتیاں کو دیکھو، کشتیاں، ناؤ، سٹیمر، ان کو دیکھو کہ ان کا وہ پانی کے اوپر کس طرح تیرتی ہیں، اور اس کی گہرائی کتنی ہے، لیکن یہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے، اور ان کا مسخر ہونا باوجود بہت وزن کی، یہ بہت سارا وزن لے کر بھی چلتی ہیں کشتیاں، بڑے بڑے اسٹیمر بہت سارے وزن لے کر کے چلتے ہیں، پھر بھی پانی کے اوپر آرام سے چل رہے ہیں، ڈوب نہیں رہے ہیں، پانی کے اوپر آرام سے چل رہے ہیں، ڈوب نہیں رہے ہیں۔ اور پھر آدمیوں کا ان میں سوار ہو کر، یہ تو سامان کی بات ہے، وزن اٹھانا ہے، اب اسی کشتی میں آدمی سوار ہوتے ہیں اور دریا کے عجائبات کو دیکھتے ہیں، اس میں کیسی کیسی مچھلیاں ہیں، کیسی کیسی موجیں ہیں، اس میں کیسے کیسے چٹان ہیں، وہاں پر کیسے ٹاپو ہیں، ان سب چیزوں کو، اور کئی میلوں کا سفر کر لیتے ہیں اس پانی کے اندر، اور عجائبات کو دیکھتے ہیں، خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھو۔ اور دوسری بات، اس میں کشتی میں، سمندر میں سے پھر وہ تجارت بھی کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے جاتے ہیں، پھر لاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور اس میں بوجھ اٹھانے کا کام لیتے ہیں، اور بارش جو ہے سے خشک و مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا سرسبز و شاداب کر دینا، بارش جو ہے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اسے سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، یعنی اس میں ہریالی آ جاتی ہے، اور پھر سے وہ گیلی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سارے عجائبات ہیں، اور ابر کو دیکھو، بادل کو دیکھو، اتنے کثیر پانی کے ساتھ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، اس میں 1-2 لیٹر پانی نہیں ہوتا، کتنا سارا اس کے اندر پانی ہوتا ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے، گر نہیں جاتا، جہاں خدا چاہتا ہے وہاں بادل پھٹ بھی جاتا ہے، لیکن لٹکا ہوا تو ہے۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ پانی سمندر سے اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ سورج کی تپش سمندر کے اوپر پڑی،
پھر وہی پانی بھاپ بن کر کے، وراڑ بن کر کے آسمان میں گیا، پھر بادل بن گیا۔ اب بادل بن جانے کے بعد فوراً برسنے نہیں لگتا، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس بادل کو کہاں برسنا ہے، کہاں جا کر کے برسنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بادل چھایا ہوا اب یہیں برس جائے گا، لیکن تھوڑی دیر میں بادل چھٹ جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، کیونکہ اس بادل کو یہاں برسنے کا حکم نہیں ہے، اس کو کہیں اور برسنے کا حکم ہے، اور سمندر سے کئی میلوں دور جا کر کے وہ بادل برستا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے پانی کے ذریعے سے۔ یہ سب کچھ تم دیکھو تو خیر، پھر دلیل ہی نہیں مانگو گے کہ خدا ایک ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھو، یہ بہت قسم قسم کی چیزیں ہیں۔ آسمان میں بادل کو دیکھو، یہ معلق رہتا ہے بغیر کسی اس کے۔ تو یہ جو ہے حضرت قادر مختار علم و حکمت اور اس کی وحدانیت پر برہان قوی ہے، ایسی دلیل ہے اس کے اوپر، خدا کے ایک ہونے کے اوپر، کہ اس سے بڑھ کر اگر اس کو بھی کوئی نہ سمجھ پائے تو بے عقل ہے، یعنی اتنی ساری دلیلوں کے بعد بھی وہ نہ سمجھ پائے تو وہ بے عقل ہے۔ اس بڑھیا سے پوچھا گیا خدا ایک ہے یا نہیں، جو چرخہ کاٹتی تھی، تو اس نے کیا کہا تھا کہ خدا ایک ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا دلیل، کہا یہی میرا چرخہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں اسے اکیلے چلاتی ہوں تو صحیح چلتا ہے، میں جو دھاگے ڈالتی ہوں وہی ہوتا ہے، وہی بنتا ہے، اگر کوئی دوسرا بھی اسے چلانے لگے تو یہ صحیح نہیں چلے گا۔ تو یہ چرخہ بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے، ٹائم پہ وقت پہ سورج نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے، موسم آتا ہے چلا جاتا ہے، موسم کی تبدیلیاں، بارش کا ہونا، ٹھنڈی کا آنا جانا، یہ سب جو ہے ایک ہی خدا کے چاہنے سے ہے۔ کیونکہ اگر چند خدا ہوتے تو ایک معاملہ نہ ہوتا، ایک خدا چاہتا کہ گرمی آئے، ایک خدا چاہتا کہ ٹھنڈی آئے، تو یہ ایسا کیا ہے، محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں ایک ہی ساتھ ارادہ کرتے ہیں تو ایک ساتھ کسی ایک ہی چیز کا دو کا ارادہ کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک کو بھی اگر عاجز مانا جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، ایک کو بھی عاجز مانا جائے یعنی مجبور مانا جائے تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک خدا چاہے کہ بارش ہو، ایک خدا چاہے کہ نہیں گرمی ہو، تو اب جو بارش چاہے گا تو وہ قادر ہوا، اور اس کے اپوزٹ اگر دوسرا گرمی چاہتا ہے تو یہ بالکل اپوزٹ ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، کہ اس میں صرف ایک ہی خدا ہے، اگر اس میں چند خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا، فساد برپا ہو جاتا، یہ زمین و آسمان کا نظام صحیح چلتا ہی نہیں، کیونکہ ایک ہی چیز کے بارے میں چند خدا ایک ہی ساتھ ارادہ کریں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہی بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے، اور اپنے محبوب کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو مشرکین نے جو کہا تھا اس کے اوپر یہ دلیل اللہ نے بیان فرمایا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ سے، کہ یہ سب چیزیں تم دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خدا ایک ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی اور کو دخل نہیں ہے، یعنی کوئی اور اسے نہیں بناتا۔ زمین و آسمان کی جو چیزیں بنی ہیں وہ سب اسی کے چاہنے سے ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے اور یکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے، پیرو کہتے ہیں ماننے والے کو، اتباع کرنے والے کو، تو یہ سب کیا ہو جائیں گے وہاں قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ہمارا اس میں کچھ لینا دینا، انہوں نے ہماری پوجا کی تو ہم کیا کریں، یہ جو بت ہیں یہ وہاں پہ کہیں گے ہم کیا کریں، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے ہماری پوجا کی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جب وہ لوگ ایسا کہیں گے اور عذاب دیکھیں گے تو پھر جنہوں نے اتباع کی تھی یہ لوگ کہیں گے کہ کاش اب ہمیں واپس دنیا میں جانے کو مل جائے تو ہم بھی ان کا ایسے ہی انکار کریں گے جیسا انہوں نے آج ہمارا انکار کر دیا ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے، روز قیامت کا بیان ہے کہ جب
مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے کہ میں میرے راستے تو تیرے راستے، میں تیرا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو جب یہ لوگ ایسا کہیں گے تو وہاں پر جو ہے سارے اسباب منقطع ہو جائیں گے، یعنی وہاں پہ تو کوئی چیز فائدہ دینے والی نہیں، ان کے پاس اعمال ہی نہیں ہے نیک، اور نیک اعمال ہو تو وہ دنیا ہی کے لیے، کافروں کے لیے، مومن کے لیے آخرت میں ہے، کافر کے لیے دنیا ہی میں ہے جو کچھ بھی ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وقت وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سب کی ڈوریں کٹ جائیں گی، یعنی اب وہاں پہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایسا کفر ہی کیا ہے۔ یعنی وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، خواہ وہ دوستیاں ہوں یا رشتہ داریاں ہوں یا باہم موافقت کے عہد ہوں، ان کے آپس کے وعدے ہوں، یہ سب کے سب وہاں پر منقطع ہو جائیں گے۔ یہ کچھ رشتہ داری بھی انہیں وہاں کچھ کام نہ آئے گی اور کچھ دوستیاں بھی کام نہیں آئے گی۔ جب ایسا معاملہ ہوگا کہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے وہی فائدہ نہیں دیں گے قیامت کے دن، تو اب یہ لوگ جنہوں نے پوجا کی تھی یہ لوگ کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسا انہوں نے ہم سے توڑ دی، یعنی انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا تو ہم بھی اب ان سے توڑ دیتے، جس طرح انہوں نے ہم سے تعلقات توڑ دیے یہاں پر، تو اس طرح ہم واپس دنیا میں اگر چلے جائیں تو ہم بھی صرف ایک ہی خدا کو مانیں گے، اب ان کی پوجا ہم نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے کا معاملہ ہوگا، تو واپس کہاں آنا ہے؟ وہاں واپس آنے کا تو موقع ہی نہیں ہے۔ آج ہی جو کچھ ماننا ہے مان لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا تو وہاں تو سبھی مانیں گے، وہاں تو سب مانیں گے، لیکن ماننا جو ہے آج کا ماننا جو ہے یہ کام آئے گا، وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا، وہاں تو سبھی مانیں گے کہ ہاں خدا ایک ہے۔ اور پھر كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، تو اللہ یوں ہی انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر کے، کہ ان کو یہ حسرت ہوگی کاش ہم نے بھی خدا کو ایک مانا ہوتا، کاش ہم نے بھی نبی کی پیروی کی ہوتی، کاش ہم بھی نبی کے غلام ہو کر کے آئے ہوتے، یہ سب انہیں حسرت ہوگی، دیکھیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں، ان کو نکالا نہیں جائے گا، وہ ایک بار دوزخ میں گئے تو دوزخ میں رہیں گے۔ یہ تو مومن کی شان ہوگی کہ گناہ کی سزا مل جانے کے بعد نبی کی شفاعت سے نکال دیے جائیں گے، ورنہ ان کو تو نکلنا نہیں ہے۔ حسرت سے وہ اپنے ہاتھ ملیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا اور انہیں نہایت ہی حسرت ہوگی، تو انہیں یہ کام، اور انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے، اس طریقے کی انہیں یہ حسرت ہوگی ہم نے یہ کام کیوں کیا، ہم نے بتوں کی کیوں پوجا کی، ہم نے نبی کو کیوں نہیں مانا، ایسے وہ حسرت کریں گے۔ اور ایک قول، ایک تفسیر میں یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے۔ اور حسرت اس بات پہ ہوگی، ایک قول میں یہ کہ جن کو جہنم میں ڈالنا ہے پہلے ان کو جنت کے نظارے کروائے جائیں گے، نظارے کروائے جائیں گے، پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کو بتایا جائے گا اگر تم بھی خدا کو مانتے تو تمہیں یہ ملتا، یہ نعمتیں ملتی، جہنم نہیں ملتی۔ تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے بھی مانا ہوتا تو ہم بھی جنت کے حقدار ہوتے۔ اور پھر وہ مساکن و منازل مومنین کو دیے جائیں گے، ان پر انہیں حسرت و ندامت ہوگی۔ اب جو نظارے ان کو دکھائے گئے، اب ان کو جہنم میں بھیجنا ہے کافروں کو، اب وہی جگہ، وہی رہنے کی جگہ، وہی ٹھہرنے کی جگہ مومنین کو عطا کی جائے گی، مومن کو عطا کی جائے گی، کیونکہ مومن جو ہوگا وہ اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرنے والا ہوگا، نبی کا غلام ہوگا۔ جب نبی کا غلام ہوگا تو اسے جنت عطا کی جائے گی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔
تو انشاءاللہ مومن اگر ہو کر کے مرا ہے تو بھلے ہی گناہ کیا ہے تو سزا بھگتنے کے بعد اسے جنت انشاءاللہ ملے گی، اور نبی کی شفاعت سے، اولیاء اللہ کی شفاعت سے، یا اس کی کسی نیکی کے قبول ہو جانے سے، یا کسی کی وصال ثواب کی برکت سے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے تو وہ حقدار ہوگا، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا اس میں، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ہم جہنم میں ہمیشہ رہنے والے کافر ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وما ہم بخارجین منہا، اور اس سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ آگے گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔